السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کل جو انسٹا اور ٹک ٹاک کے اوپر پرومو شیئر کیا گیا تھا وہ کس کس نے دیکھ لیا ہے؟ کیونکہ وہ پرومو صرف آپ کو آج والی ایپیسوڈ نہیں بلکہ آگے ہماری کہانی میں آنے والے ٹویسٹ کا اندازہ کروائے گا، کہ اب ہماری کہانی کس موڑ پہ جانے والی ہے۔ جن ریڈرز کا شکوہ تھا کہ یہ اس سیزن میں اتنے زیادہ تھرل سین نہیں ملے، تو اب ان کے لیے یہ گڈ نیوز ہے کہ اب آپ کو بہت سارے تھرل سین ایک ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اندازہ آپ کو اس پرومو سے ہو جائے گا۔ بہت ہی زبردست ٹویسٹ ہے، اتنا اچھا ٹرن ہے نا، ہماری کہانی اور مزید اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ٹارگیٹ پہ فوکس رکھیں، سبسکرائبرز کا بھی ہے، جلدی سے ٹارگیٹ کمپلیٹ کر لیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ مورے اور زریاب نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر از حد سختی نمایاں تھی۔ وہ دونوں ہی اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائے۔ اگر بیلا گھر کے کاموں میں دلچسپی لے رہی تھی تو یہ اچھی بات تھی۔ مورے خود ایسا چاہتی تھی، لیکن داراب کا یہ رویہ دیکھ ان کو آگے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ بیلا کو اس وقت داراب سے کم زریاب سے زیادہ خوف آ رہا تھا، کیونکہ وہ ان کے غضب سے اچھی طرح واقف تھی۔ داراب آنکھوں دیکھے ثبوت پر یقین کرتا، لیکن زریاب خان آفندی، جن کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، ایک بار ان کو اپنی خانی کے ساتھ اپنا کیا رویہ یاد آ جاتا تو بیلا اور عین کا کیا حال ہوتا، یہ تو وہ خود بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس وقت اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں داراب کہہ نہ دے، ابھی لے کر آیا۔ سیماب دھیرے سے اٹھتی کچن کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی جب داراب کی آواز پر اسے مڑ کر پیچھے دیکھنا پڑا۔ انفیکٹ سب کے لیے بناؤ اور اس چائے کو پانی میں بہا دو۔ اس قدر بے عزتی پر بیلا کو لگا جیسے کسی نے بھرے مجمع میں اسے بے لباس کر دیا ہو۔ آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہوتے لائن میں بہتا اس کے رخسار کو تر کر گیا۔ اس چائے میں زہر ہے؟ زریاب کے تڑک کر پوچھنے پر بیلا کی رنگت زرد پڑ گئی۔ نہیں لالا، شوگر زیادہ ہو گئی ہے، غلطی سے۔ وہ ذو معنی لہجے میں نظریں بیلا کے چہرے پر گاڑے بولا، لیکن تم نے کب چکھا؟ اور ہاں، اس کا چائے تھوڑا عجیب ہوتا ہے۔ ہم کو لگا وہ کھانی بناتا ہے، لیکن وہ تو ہم کو ملازمہ نے کل بتایا کہ وہ بیلا نے اس کو دیا تھا۔ زریاب کی بات سنتے بیلا کی جانب داراب ٹرانس کی سی کیفیت میں مڑا۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی، جبکہ بیلا کی جیسے کسی نے روح قبض کر لی تھی۔ وہ خوف سے لرزتے
اپنے ہاتھوں کو آپس میں الجھا کر بمشکل لعاب گٹکنے لگی۔ کیسا چائے بنانے لگا ہے تم کو چائے آتا نہیں ہے بنانا؟ ضریاب کے سختی سے استفسار کرنے پر بیلا اندر ہی اندر سانس روک گئی تھی۔ نگاہیں داراب پر ہی ٹکی تھیں جو کڑی طیش بھری نگاہوں سے مٹھیاں بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ راشن خراب آ گیا ہوگا لالا۔ اس کی بات پر مورے اور ضریاب نے اس کو دیکھا جو یک ٹک صرف بیلا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ الفاظ اس کے سوچے گئے الفاظ سے زیادہ خطرناک تھے اور یہ بیلا بخوبی محسوس کر گئی تھی۔ وہ ایک آخری نظر داراب پر ڈالتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی داراب نے ایک رخت نگاہ اس کی بنائی ہوئی چائے پر ڈالی۔ دل تو چاہا اسے یہیں ڈھیر کر دے، لیکن باقی افراد کی موجودگی میں وہ خود پر ضبط کرتے مٹھیاں بھینچ کر رہ لیا۔ کیا ہوا تم لوگوں کو؟ اچھا تھا نا، وہ بھی تھوڑا عقل کر رہا تھا اس گھر کی ذمہ داری سنبھالنے میں۔ تم کو کیا مسئلہ تھا؟ مورے کے خفگی سے بولنے پر داراب نے ایک نظر ان کو دیکھا۔ شاید پہلی بار زندگی میں اسے اپنی ماں کی بات کچھ حد تک غلط لگی تھی۔ مورے، جس عورت کو میں نے بیوی کا حق نہیں دیا اس سے اس گھر کے کام کیسے کروا لوں؟ اس کے سوال پر مورے کے ساتھ ساتھ ضریاب بھی اسے دیکھنے لگے، جبکہ مورے کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ انہوں نے ایسا سوال وہ بھی داراب کی جانب سے توقع نہیں کیا تھا۔ وہ ان کو وہیں چھوڑے خود بھی سیڑھیاں عبور کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مورے سیدھی شل ساکت بیٹھی تھی، جبکہ ضریاب پہلے داراب کو اور اب مورے کو دیکھ رہے تھے۔ بات تو صحیح کی ہے اس نے، جب بیوی نہیں مانا تو کام کس حق سے کرے وہ؟ ضریاب کی بھی سوچ داراب جیسی دیکھ فرخندہ بیگم کا چہرہ مزید تاریک ہوا۔ انہیں نفرت، زرتشم اور ذہال کی وجہ سے تھی، لیکن انصاف کی بات کرتے وقت وہ دشمن یا دوست نہیں دیکھتے تھے، صرف انصاف کرتے تھے۔ داجی کدھر ہے؟ ہم نے سوچا تھا گل سے ملنے جائے گا۔ وہ یہاں وہاں نظریں دوڑاتے انہیں تلاش کرنے لگے۔ ان کو کسی سے ملنا تھا، کافی دیر ہو گئی، آتے ہوں گے۔ جواب مورے کے بجائے سیماب کی جانب سے آیا تھا، جس کا اجنبی لہجہ دیکھ ضریاب چونک سے گئے۔ انہوں نے ایک نظر مورے کو دیکھا جو اپنی ہی سوچوں میں گم، اٹھ کر اندر چلی گئی۔
تم کیوں غبارہ بنا گھوم رہے؟ وہ اس کی چوڑیوں سے بھرے دودھیا کلائی تھامتے محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگے۔ ہاتھ چھوڑو ہمارا۔ وہ فل خانی کے روپ میں آتی سپاٹ لہجے میں بولی۔ اوہ، اتنا غصہ؟ کیا بات ہے خان، بتاؤ نا۔ ان کے محبت سے پوچھنے پر سیماب کی آنکھوں میں پھر سے نمی بھر گئی۔ مطلب ان کو کچھ یاد نہیں تھا، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ تم کو تو جیسے پتہ ہی نہیں۔ چھوڑو ہاتھ ہمارا۔ وہ غصے سے ہاتھ چھڑواتی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، جبکہ ضریاب بیٹھے اس بارے میں سوچتے رہے۔ اس کا یہ اچانک رویہ انہیں پریشان کر گیا تھا۔ سورج سوا نیزے پر چڑھ آیا تھا، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا، زندگی اپنے ڈگر پر چل رہی تھی، لیکن ایک وہ تھی جس کی زندگی شاید ایک جگہ رک سی گئی تھی۔ وہ برسوں سے صرف وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ سیدھی چت لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ نوک ہوتے مشی ملازمہ کے ہمراہ اندر آئی۔ وہ ناشتے کی ٹرالی سجائے مشی کے پیچھے پیچھے داخل ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ زرتشم نے خود سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن فی الحال وہ سہارے پر ہی اٹھ سکتی تھی۔ ملازمہ نے اس کا ہاتھ تھام کر پیٹھ کو سہارا دیتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگوائی۔ جب مشی نے ایک نظر گل کے چہرے کو دیکھا، آنکھیں اسی طرح سوجھی ہوئی اور چہرے پر بے بسی قرب کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مشی نے آنکھوں سے ملازمہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر خم کرتی فوراً سے کمرہ چھوڑ گئی۔ اس کے جاتے ہی مشی پھر سے گل کو دیکھا اور اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ کر اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ چکن بریڈ یا ایگ؟ استفساریہ پوچھا۔ یہ ڈائٹ بھی ڈاکٹر برہان کی ہی سیٹ کی ہوئی تھی، ہلکا پھلکا ناشتہ مگر طاقت دینے والا۔ گل نے ایک نظر ٹرالی میں رکھے لوازمات پر ڈالی۔ کیا کچھ ایسا بچا تھا جسے دیکھ اس شخص کی یاد نہ آتی ہو؟ ہم کو نہیں کھانا، وہ بوجھل دل سے منع کرتی چہرے کا رخ موڑ گئی۔ مشی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ مشی کو برا لگا تھا۔ کچھ لوگ بے بسی کی انتہا پر ہوتے ہیں، ان سے زیادہ قسمت کا ستایا ہوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ 2 دن سے کمرے میں بند ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے اب کتنے لوگ ہیں جن کو
آپ کی اس لاپرواہی سے تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے سوال پر گل نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ کیا وہ کچھ جانتی تھی؟ ڈونٹ وری، میں جانتی ہوں ڈاکٹر صاحب اور آپ کے بارے میں۔ اس کی بات سن کر گل کی رنگت یک دم سے اڑ گئی، جیسے کسی نے اس میں سور پھونک دیا ہو۔ آپ ڈریں مت، ہم نے آپ کو بڑی بہن مانا ہے، آپ ہم سے کچھ بھی شیئر کر سکتی ہیں۔ وہ ہاتھ بڑھا کر زرتشم کا ہاتھ تھام کر نرمی سے دبا گئی۔ اس لمس میں واقعی اپنائیت تھی۔ زرتشم کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ پوری دنیا جہاں اس وقت زندگی نارمل چل رہی تھی، وہیں اس جگہ زندگی دوڑ رہی تھی۔ ہر کوئی روبوٹ کی طرح اپنے اپنے کام میں مصروف تھا، کیونکہ ان کے پیچھے ایک گرجدار آواز گونج رہی تھی، صرف ایک شخص، اور وہ تھا ابراہیم۔ وہ جب بھی آتا تھا سب کی سانسیں روک دیتا تھا۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی موجودگی میں ذرا سی بھی غلطی کر لے۔ کیونکہ اس کی سلطنت میں غلطی کی گنجائش نہیں، موت کی سزا نکلتی تھی۔ لمبی راہداری سے کے دونوں اطراف بنے چھوٹے چھوٹے کاٹیج سے نکل کر ایک اونچی شاندار بلڈنگ آتی تھی، جو پوری طرح سے ٹرانسپیرنٹ مرر سے بنائی گئی تھی۔ رات کے وقت اکثر اس میں جلتے سینکڑوں بلب اس کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو کتنے ہی پلوں کے لیے مبہوت کر دیتے تھے۔ یہ بلڈنگ بظاہر جتنی خوبصورت تھی، اتنی ہی دہشت اپنے آپ میں رکھتی تھی، کیونکہ یہاں رہنے والا وہ ایک شخص جسے انسان کی جگہ درندہ کہہ کر پکارا جاتا تو یہ انسانیت کے ساتھ انصاف ہو جاتا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے سانس بھی لے سکے۔ اسے کچھ کہہ پانا اور پھر زندہ بچ کر نکل جانا، یہ صرف ایک مذاق تھا، اور مذاق سے ابراہیم کو سخت نفرت تھی۔ چائے سے بھرے کپ سے اس وقت بھاپ اڑتی ٹرانسپیرنٹ ونڈو کو بلر کر رہی تھی، جس سے سامنے پہاڑ کے سر پر کھڑے سورج کی کرنیں چھنک کر اندر آتی اس کے شفاف چہرے کو چھو رہی تھی۔ دھوپ کی کرنوں میں اس کی آنکھوں کا رنگ بھورا دکھائی دے رہا تھا۔ لمبی پلکیں
ان کرنوں پر دہشت ڈھا رہی تھی۔ لمبی ستوا ناک اس وقت پوری شان سے کھڑی تھی، ہونٹوں کا رنگ گہرا گلابی تھا۔ جن پر ہلکی ہلکی سیاہی جم چکی تھی۔ جیسے وہ کافی عرصے سے اسموکنگ کرتا رہا ہو۔ بلیک جینز پر گول گلے والی شرٹ پہنے، جس سے اس کے بھرپور سکس ایپس نمایاں ہو رہے تھے۔ فٹ جسامت، دراز قد اور داڑھی سے پاک صاف چہرہ۔ اس کی رنگت صاف ستھری چمکتی ہوئی تھی، اور بال جن کا رنگ ہلکا گولڈن براؤن تھا۔ یہ صحیح ہے، تمہارے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اس کے عقب سے ایک بھاری خوبصورت آواز ابھری، جس پر ابراہیم نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ سامنے ہی زارق وولف کھڑا تھا، ہاتھ میں ہتھوڑی لیے۔ اسے دیکھ ابراہیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی دیکھ ظارف نارمل کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ اس پر کون سی کیفیت طاری ہے۔ وہ کپ ٹیبل پر رکھتا آگے آیا اور زارق کے ہاتھ سے ہتھوڑی لے کر الٹ پلٹ کر دیکھی۔ ویسے صرف ایک انگلی سے کیا ہوگا؟ غصہ ٹھنڈا کرنا تھا تو پورا بندہ اس دیوار میں چن دیتے۔ اس کی تجویز پر ابراہیم پہلے سے زیادہ کھل کر ہنسا تھا۔ زارق وولف ابراہیم کا نہ دایاں ہاتھ نہ بایاں، وہ اس کی پرچھائی تھا۔ اگر ابراہیم گناہ کرنے کا سوچتا تھا تو زارق وولف اسے سرانجام دیتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تب سے تھا جب سے ابراہیم کی پہچان اس ڈارک ورلڈ میں بنی بھی نہیں تھی، اور پھر وہ شیطان اپنے راستے کے ہر شیطان کو ہٹاتا اس مقام پر آ گیا تھا کہ اب اس سے بڑا کوئی شیطان نہیں بچا تھا، اور اگر کوئی نکل بھی آئے تو زارق وولف اس کا وہ حشر کرتا کہ پھر کوئی ابراہیم کا مقابلہ کرنے کا نہ سوچتا۔ ذرا زارق وولف کی پرسنالٹی پر نظر ڈالی جاتی تو وہ ایسا تھا جسے دیکھ کر پھر بار بار مڑ کر اسے دیکھا جائے۔ بلیک ٹراؤزر پر بلیک سینڈو پہنے، جس سے اس کی باڈی سٹرکچر بھرپور نمایاں ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا وہ کئی منوں وزن ایک ساتھ اٹھا لینے کی طاقت رکھتا تھا۔ لمبی قد و قامت رکھنے والا خوبرو نوجوان، جس کی آنکھوں کا رنگ آلیو گرین تھا۔ یہ رنگ دنیا میں بہت کم ہی نیچرل پایا جاتا تھا، تو زارق وولف کو قدرت نے انعام کے طور پر دیا تھا۔ لیکن یہ خوبصورت آنکھیں
خود میں اتنی وحشت رکھتی تھی کہ کوئی ان کو دیکھنے کی ہمت تک نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے تراشے ہوئے نین نقوش بے حد خوبصورت تھے، لیکن ان پر 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے غصہ اور سنجیدگی رہتی تھی۔ اسے دیکھ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس میں احساس نامی کوئی چیز بھی ہوگی۔ کمرے میں ٹھک ٹھک کی آواز بند ہوئی۔ زارق نے ایک نظر دیوار کو دیکھا۔ اب یہ دیکھو، اس نے ٹیبل پر پھیلے ایک نقشے کی جانب اشارہ کیا۔ ابراہیم ہتھوڑی کندھے پر ڈالے اس ٹیبل کے قریب آیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ یہ سارا وہ ایریا ہے جہاں سے اس پاشا کی بیوی کالج جاتی ہے، اور یہاں دور دور تک اس کے بندے چیل کی طرح نظریں گاڑے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، جس کالج میں وہ جاتی ہے وہاں کا ایک ایک پروفیسر پاشا کی دہشت سے بخوبی واقف ہے۔ پورا کالج اس کے انڈر ہے، وہ بتاتا جا رہا تھا، جبکہ ابراہیم غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر یکدم سے کہکا مار کر ہنسنے لگا۔ کمینہ سوچ سے زیادہ چالاک ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسا تھا اور ہنستا ہی گیا، لیکن زارق کے لبوں پر ذرا سی مسکراہٹ تک نہ آئی۔ اسے شاید مسکرانا بھی نہیں آتا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، جہاں اس کی سوچ ختم ہوگی میں وہاں سے سوچوں گا۔ حکم دو، مجھے کیا کرنا ہے؟ زارق سمجھ چکا تھا اس کے لیے اب نیا حکم جاری ہوگا۔ ابراہیم صوفے پر جا کر بیٹھتے، اپنی دونوں ٹانگوں کی کینچی بناتا سامنے ٹیبل پر رکھ گیا۔ خون، صرف ایک لفظ، اور زارق کے اندر کا درندہ جاگ اٹھا۔ کسے مارنا ہے؟ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں بولا، لیکن ابراہیم جواب میں ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگا۔ نہیں نہیں، ریلیکس، اس میں ابھی وقت ہے۔ اس کا انداز مکرو تھا، فریبی سے لبریز۔ پاشا کا وہ خون جو اس کے خلاف ہے، یعنی کہ وہ شخص جس سے اس کا خون کا رشتہ تو ہے، لیکن وہ سفید ہو چکا ہے۔ وہ اٹھ کر گھومتے ٹرانسپیرنٹ ونڈو کے قریب آیا۔ اس خونی رشتے سے بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ اپنی ہی بات پر وہ تمسخرانہ مسکرایا تھا۔ وہ سائیڈ لبوں سے مسکراتا تھا جس سے اس کے ایک گال پر گڑھا سا بنتا تھا۔ جانتے ہو، یہ رشتے جتنے قریبی اپنے ہوتے ہیں، جب بغاوت پر اتر آئیں تو ان سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہو سکتا، جو اپنی رگوں سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اسمارٹ لہجے میں پوچھا۔ کیا کرو گے؟ اس بالاج کو پکڑ کر لاؤ۔ وہی ایک شخص ہے جسے پاشا کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن
وہ تو کسی بیسٹ نامی شخص کے قبضے میں ہے ابراہیم۔ اس کے جواب پر ابراہیم بے اختیار اس کی جانب مڑا اور اسپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کون ہے یہ بیسٹ؟ انداز میں وحشت چھلکی تھی۔ پتہ نہیں، اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ جس نے دیکھا ہے اسے وہ زندہ نہیں چھوڑتا۔ وہ زیادہ بڑی شخصیت نہیں ہے، لیکن بڑے بڑوں کو اتنی خاموشی سے نگلتی ہے کہ کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ اس کی باتیں سن کر ابراہیم کے ضبط سے جبڑے بھینچے۔ وہ خود کو شیطان پکارتا ہے۔ اب مٹھیاں بھی بھینچ گئی تھی۔ کیا مجھ سے بھی بڑا شیطان؟ وہ پوچھتے ہوئے کوئی جنونی شخص لگ رہا تھا جسے اپنے علاوہ یہ نام کسی اور کے لیے پسند نہ آیا ہو۔ یہ صرف اس کی تھی، صرف ابراہیم کی۔ وہ اپنے کاموں سے یہ ثابت کر رہا ہے ابراہیم، ورنہ جو بندے ہم نے بالاج کے ساتھ چھوڑے تھے وہ سب ہائی ویل ٹرینڈ بندے تھے، اور اس اکیلے نے سب کو ختم کر دیا اور لے گیا بالاج کو۔ یہاں ابراہیم کا تنفس بگڑا تھا۔ وہ جبڑے پوری قوت سے بھینچے، اپنے ہاتھ شیشے کی ٹیبل پر جما گیا۔ ختم کرو اسے اور بالاج کو لے کر آؤ۔ یہ حکم تھا جس پر زارق ولف کو سر جھکانا تھا، اور اس نے جھکا لیا تھا۔ پاشا کی کوئی اور خبر؟ سگار سلگاتے استفساریہ پوچھا۔ اس کی کمزوری اس کی بیوی تو ہے ہی، لیکن ایک اس کا چھوٹا بھائی بھی ہے، بہت لاڈلا ہے اس کا۔ پاشا کے وہ دو بھائی یاقوت مرزا اور پامیر سلطان، وہ خود کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم سے، کیونکہ وہ پاشا کے ساتھ شروع دن سے ان کاموں میں ملوث ہیں، لیکن اپنے چھوٹے بھائی کو وہ ان کاموں سے دور رکھتے ہیں۔ یہ بات سنتے جتنا غصہ ابراہیم کو اس بیسٹ کے نام پر آیا تھا، سارا ایک پل میں جھاگ کی طرح بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ ہوئی نا کام کی بات۔ وہ استہزائیہ ہنسا، جیسے کوئی پرائز بانڈ نکل آیا ہو۔ لاڈلا آسان لفظوں میں پاشا کی شہرک جسے دبا دے تو وہ تڑپ اٹھے گا، مچلنے لگے گا۔ وہ انگوٹھے اور انگلی کے بیچ اس لاڈلے کو مسل گیا تھا۔ بیوی کی پہرے داری کر لے گا، اس کی کیسے کرے گا؟ پکڑو اس لاڈلے کو، ذرا ہم بھی لاڈ اٹھا لیں اس کے۔ دھواں ہوا کے سپرد کرتے گال میں گڑھا سا بنا تھا، اور یہ کام جلدی ہونا چاہیے۔ اس ڈیل سے پہلے مجھے اپنے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں چاہیے۔ زارق سر خم کرتے وہ نقشہ سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ابراہیم نے دیوار پر دیکھا۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ وہ ہنستا بہت تھا، لیکن شیطان کی طرح کمینی ہنسی۔ وہ چاروں لان میں بیٹھی تھی، گل کو بھی مشی ناشتہ کروا کر اپنے ساتھ باہر لے آئی تھی۔
تاکہ وہ تازی ہوا میں پرسکون محسوس کرے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ان سب کے بیچ گل کا موڈ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا تھا۔ زمل کدھر ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ کب سے زمل کی منتظر تھی، لیکن وہ تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ کالج گئی ہے، آج پیپر ہے اس کا۔ مشی ناک کے آگے گلاب کا پھول کرتی سرسری سے لہجے میں بولی۔ کالج کے نام پر گل کا چہرہ پھک پڑ گیا، جسے مشی اور آئرہ بخوبی نوٹ کر گئیں۔ کومل تو جیسے اپنے دھیان میں بیٹھی تھی۔ کیا ہوا گل، آپ ٹھیک ہیں؟ آئرہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اس کے سوال پر گل نے بمشکل سر کو ہاں میں جنبش دی۔ آئرہ، تم سیریز دیکھتی ہو؟ اس کے سوال پر آئرہ کے ساتھ ساتھ کومل اور گل نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ اس کا سوال تھوڑا عجیب تھا۔ نہیں، اس کے جواب پر مشی نے منہ بسوڑا۔ ادھر کان کرو۔ وہ آئرہ کو قریب کرتی اس کے کان میں کچھ کھس کرنے لگی، جسے سن کر اس کی بھوری آنکھیں بے ساختہ پھیلیں۔ لیکن کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ مشی اسے یہ کیوں کہہ رہی ہے۔ اب کیا کہا تھا یہ گل اور کومل کو بھی نہیں پتا تھا۔ چپ کرو بونگی لڑکی، جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ اب تک تم نے میرا جیٹھانی والا روپ نہیں دیکھا۔ اس کی بات پر گل بے ساختہ مسکرا دی، جبکہ کومل نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جو عمر میں بے شک برابر تھی، لیکن رشتہ مشی کا اس سے بڑا تھا۔ ایسے میں تو زمل تم سب کو لٹکا کے رکھتا ہوگا، نہیں؟ گل کی بات پر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ نہیں، ہماری ساس ہم سب کے ساتھ بہت سویٹ ہے، بس ہمارے سسر صاحب اس کے قہر سے نہیں بچ پاتے۔ وہ اب کی بار چاروں کا کہکا بلند ہوا۔ گل، آپ بھی ڈاکٹر صاحب کو ایسے ہی ڈرا کے رکھنا، ویسے وہ بہت شریف ہیں، ڈرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ مشی اپنے بات دھیان میں یہ بات بول گئی، لیکن اس بات پر گل کی مسکراہٹ سمٹی اور چہرے کی بدلتی رنگت کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ ڈسکو والے سانگ کی دھمک سے پوری گاڑی ایسے گونج رہی تھی جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے زامل زالے اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے برلاس نے کود کر پوری گاڑی کا حشر نشر کر دیا تھا۔ وہ خوب اچھل کود کر تھے، مستی کر رہے تھے، اوپر نیچے کھانے پینے کے خالی پیکٹس اور داغ لگے خوب چمک رہے تھے۔ اگر زحال اپنی پسندیدہ گاڑی کا یہ حشر دیکھ لیتا
تو یقیناً ایک بار ہارٹ اٹیک اسے ضرور آتا۔ تب ہی دور سے اسٹوڈنٹس ایک ساتھ کالج سے نکلتے دکھائی دیے۔ یقیناً پیپر ختم ہو چکا تھا۔ اوکے، تم دونوں سکون سے یہاں بیٹھو، میں مما کو لے کر آیا، اوکے؟ وہ دونوں کے گال چومتا گاڑی سے باہر نکلا اور گاڑی لاک کر جمل کو لینے چلا گیا۔ اتنے اسٹوڈنٹس میں اسے ڈھونڈنا ایسا تھا جیسے بھیڑوں کے جھنڈ میں اپنی بکری کو ڈھونڈنا، لیکن وہ برلاس شاہ تھا، اپنی بہن کو دور سے بھی پہچان گیا تھا۔ یہاں ہوں میں، برلاس کے ہاتھ ہلا کر بلند آواز میں چیخنے پر جمل نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ ذہال کی جگہ برلاس کو دیکھ کر وہ اس کا منہ پہلے ہی بگڑا ہوا تھا، یہ دیکھ اسے اور غصہ آیا۔ باپ کہاں ہے تمہارا؟ آتے ساتھ تڑپ کر پوچھا۔ وہ میری دوسری ماں تلاش کرنے نکلے ہیں۔ اس کا جواب سن کر جمل کی آنکھیں بے ساختہ پھٹیں۔ وہ بیسنا بنا اپنی مسکراہٹ دبانے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ ان کی تو میں، وہ بیگ برلاس کو تھماتی بازو اوپر چڑھا کر فل طیش میں گاڑی کی جانب بڑھی۔ برلاس آسمان کی جانب دیکھتا، اوہ یس، بولتا اس کے پیچھے پیچھے لپک گیا۔ جب گاڑی تک پہنچتے ہی اس کی آنکھیں پھٹیں۔ سامنے ہی ذہال ہکا بکا سا منہ کھولے اپنی گاڑی کا حشر نشر دیکھ رہا تھا۔ جامل جالے دونوں ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ یقیناً وہ اپنے باپ کی عدالت میں آ چکے تھے۔ اوہ تیری خیر! برلاس کو سامنے اپنا باپ نہیں، اپنی شامت نظر آئی تھی۔ اس نے جلدی سے ذہن لگا کر اس کا حل سوچا، ورنہ گاڑی سے بری اسے اپنی حالت ہوتی نظر آ رہی تھی۔ جمل نے جھٹ سے پیچھے کھڑے برلاس کو گھورا، جس نے اس کے ہبی کے بارے میں وہ کہا۔ وہ تو شکر تھا ذہال وقت پر پہنچ گیا تھا، ورنہ اس کی کلاس بھی لگ جاتی۔ لیکن یہاں تو برلاس کی اپنی شامت آ گئی تھی۔ جمل آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ برلاس نے جھٹ سے اسے روک لیا۔ ایک منٹ میری بہنا، کہاں جا رہی ہو؟ میری بات سنو۔ وہ جمل کے راستے کو روکتا جھٹ سے بولا، کیا سنوں؟ آپ نے کہا کہ ہبی کہیں گئے ہیں۔ وہ رہے بالکل سامنے۔ ہاتھ سے باقاعدہ اشارہ کیا، ساتھ ہی اپنے ہبی جان پر ڈھیر سارا پیار بھی آیا، جو اس کی بات مان کر اس جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ سامنے تو وہ تمہارے ہیں، لیکن ان کے سامنے تم نہیں ہو۔ اس کی بات پر جمل نے
نا سمجھی سے اسے دیکھا۔ دیکھو ان کو کیسے اپنی گاڑی کو دیکھ رہے ہیں، جیسے پہلا عشق ہی ان کا وہ گاڑی ہو۔ برلاس نے سمل کو آگے کرتے غور سے دکھایا۔ وہ بھی آنکھیں چھوٹی کیے زحال کو دیکھنے لگی۔ وہ واقعی ندیدی نظروں سے اپنی گاڑی کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا پہلا اور آخری عشق ہی وہ گاڑی ہو۔ اب دیکھو، کار ہو یا لڑکی، بھائی کی محبت پر حق تو صرف تمہارا ہے نا۔ لیکن یہاں دیکھو، ایک گاڑی تمہاری جگہ کھڑی ہے اور وہ کیسے اسے دیکھ رہے ہیں۔ چنگاری پہلے سے لگی ہوئی تھی، وہ اب پھونک مار کر اسے بھڑکا رہا تھا، وہ بھی اچھا خاصا۔ جمل مٹھیاں بھینچے اپنے حبی جان کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی مارنی بیل ہو۔ وہ اسی طرح طیش میں آتی سیدھا زحال کی جانب بڑھ گئی۔ اب آئے گا مزہ، جب ہوگا بھائی کی پہلی محبت کا حشر نشر۔ برلاس ایک ادا سے بیک سائیڈ کندھے پر ڈالتا شریر مسکراہٹ اس جانب اچھال گیا۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی نا، پیارا پیارا سا رسپانس کریں اور یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرن اب ہماری اسٹوری میں آیا ہے یہ کیسا ہے۔ انٹرسٹ می، اس ٹرن سے ہماری کہانی مزید خوبصورت ہو جائے گی، اور جو ریڈرز تھرل سین مس کر رہے تھے ان سب کو بھی بہت سارے تھرل سین دیکھنے کو ملیں گے۔ ٹیک کیئر، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔